قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع عشر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج ہم 17واں سبق شروع کر رہے ہیں اور اس سبق میں آپ کو کیا سکھایا جا رہا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ 2-4 لائنیں پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ پھر ایک مکالمہ ہے ہمارے سامنے، المدرس اور عمار پہلے 2 پارٹیسپینٹس ہیں اس کے۔ المدرس لما خرجت من الفصل یا عمار۔ المدرس دا ٹیچر، استاد سوال کر رہا ہے عمار سے کہ یا عمارو، اے عمار، لما خرجتا۔ لما آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو اسم استفہام ما ہے اس کے ساتھ لام حرف جر کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے لما، اور پھر لام داخل ہونے کے بعد ما استفہامیہ ہے یا غیر استفہامیہ ہے، فرق کرنے کے لیے استفہامیہ ما سے الف کو ہٹا دیا جاتا ہے، ورنہ تو ما استفہامیہ الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے نا، ما ہاذا، ما ہاذا یہ کیا ہے، تو لام جب لگا تو وہ بن گیا لما، لیکن الف کو ہٹا دیا گیا تاکہ ما استفہامیہ اور ما غیر استفہامیہ میں فرق آ جائے، تو لما رہ گیا، لما کیوں، پھر مانا ہو گیا کیوں، کس لیے، ٹھیک ہے نا، کس لیے، کیوں، لما خرجتا، تو کیوں نکلا، تو کس لیے نکلا، تو کس لیے باہر نکلا، من الفصل کلاس سے، یا عمار، اے عمار تو کلاس سے باہر کس لیے نکلا، کیوں نکلا۔ عمار جواب دے رہا ہے خرجتو، میں باہر نکلا، لِأَشْرَبَ الْمَاءَ، پانی پینے کے لیے، تاکہ میں پانی پیوں۔ مضارع اپنی نارمل شکل سے ہٹ کر کچھ شکلیں اختیار کرتا ہے جنہیں ہم مضارع خفیف اور مضارع اخف کے نام سے اپنے ابتدائی کورس میں پڑھ چکے ہیں، اور مضارع خفیف اور مضارع اخف کے جو دوسرے نام آپ کو گرامر کی کتابوں میں ملیں گے وہ مضارع منصوب اور مضارع مجزوم کے ہوں گے۔ نارمل مضارع کی گردان جو ہے وہ گرامر کی کتابوں میں آپ کو مضارع مرفوع کے نام سے ملے گی، یعنی کوئی بھی مضارع کی گردان جو ہے وہ آپ کی نارمل جو گردان ہے جو ہم کرتے ہیں کسی باب سے کسی مادے کو استعمال کرتے ہوئے، وہ گرامر والے کہتے ہیں یہ مضارع جو ہے یہ مضارع مرفوع ہے۔ مثلا نصر ینصرو ہے تو ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو ہمارے پیٹرن پہ، اور دوسرے پیٹرن پہ ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، انصرو اور ننصرو، یہ گردان جو ہے نارمل مضارع گردان میں کہتے ہیں کہ یہ مضارع مرفوع ہے۔ مضارع منصوب کی گردان وہ کرتے ہیں ینصرا، ینصرا، ینصرو، تنصرا، تنصرا، ینصرنا، تنصرا، تنصرا، تنصرو، تنصری، تنصرا، تنصرنا، انصرا، ننصرا۔ اور ہمارے پیٹرن پہ وہ جو پہلے 5 چیزیں ہیں ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو، ان میں پیش کو زبر سے چینج کر دیا جاتا ہے، تو ینصرا، تنصرا، تنصرا، انصرا، ننصرا۔ آنی، اونا اور اینا ساؤنڈز والے سیکھے جو ہیں
ینصرانی، تنصرانی، 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 ینصرونا، تنصرونا، تنصرینا، ان سب کا نون ہٹا دیا جاتا ہے تو یہ ہو جاتے ہیں ینصرا، تنصرا، 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 ینصرو، تنصرو، تنصری. اور جو جمع مؤنث کے دو صیغے ہیں ینصرنا اور تنصرنا وہ ان چینج رہتے ہیں ینصرنا اور تنصرنا کے طور پہ ہی، اور ہم نے اسے نام دیا تھا مضارع خفیف. ٹھیک ہے، تو مضارع خفیف کچھ حروف کی وجہ سے ہوتا ہے، اور مضارع کو خفیف کرنے والے کل 4 حروف ہیں پوری عربی میں. کون کون سے؟ لن، ان، کئی، اذن، یہ 4 حروف ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ خرجت لاشرب الماء، لام کے بعد بھی مضارع جو ہے وہ آپ کو خفیف نظر آ رہا ہے. شربا یشربو ہے نا، یشربو، تشربو، تشربو، اشربو، اشربو، میں پیتا ہوں یا میں پیوں گا، الماء، پانی. اب لام کے بعد آپ دیکھیں اشربا آ گیا، مضارع خفیف ہوا، تو لام ان حروف میں شامل نہیں ہے جو مضارع کو خفیف کرتے ہیں. اصل میں اس لام کے بعد ایک ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، وہ مضارع کو خفیف کر رہا ہے. یعنی اصل میں یہ تھا خرجت لی ان اشرب الماء. ٹھیک ہے، اب اس ان کو حذف کر دیا اور آپ کو محسوس یوں ہوا جیسے لام نے اس فعل کو جو ہے وہ خفیف کیا ہے یا منصوب کیا ہے، لیکن اصل میں اس ان نے کیا ہے جو اسلام کے بعد جو ہے چھپا ہوا ہے. اور یہ لام جو ہے یہ حرف جر ہے. کے لیے ہم نے یہ پڑھا ہے نا، حروف جارہ جب پڑھے اس میں لام پڑھا تھا ھذا لی زیدن، یہ زید کے لیے ہے، فور زید. تو خرجت لی اشرب الماء، میں پانی پینے کے لیے باہر نکلا. ٹھیک، اور یہ لام جو ہے تاکہ، یعنی تاکہ کا لفظ اردو میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ وجہ بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں نا. تو لام کئی اسے کہا جاتا ہے اس لیے کہ کئی کے معنی میں آتا ہے. کئی جو آپ کا مضارع کو خفیف کرنے والا یا مضارع کو منصوب کرنے والا ایک حرف ہے. تو خرجت لی اشرب الماء، میں پانی پینے کے لیے باہر نکلا. المدرس وَلِمَا خرج یاسر معک، اور یاسر تمہارے ساتھ کیوں باہر نکلا؟ تم تو چلو پانی پینے کے لیے گئے، یاسر یہ کیوں گیا؟ تو عمار کہتا ہے جی ہوا خرجا، وہ باہر نکلا، لِیَغْسِلَ وَجْهَهُ، اپنا منہ دھونے کے لیے، تاکہ وہ اپنا منہ دھوئے. تو دیکھیں لام کے بعد پھر یغسلا، غسلا یغسلو، دھونا، اور لام کے بعد ان کی وجہ سے وہ یغسلو یغسلا ہو گیا. لی یغسلا وجہہ، تاکہ وہ اپنا منہ دھوئے، یعنی اپنا منہ دھونے کے لیے. امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو. جی شربا یشربو، پینا، تو یہ سیکھا ہے اشربو، میں پیتا ہوں یا میں پیوں گا. اشرب الماء، میں پانی پیتا ہوں یا میں پانی پیوں گا. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اس کے پہلے ہم ان اگر لگا دیں، ان جو ہے آپ کو پتہ ہے کیا ہے، یہ ان حروف میں سے ہے جو مضارع کو خفیف کرتے ہیں. اور یہ ان کیا کرتا ہے؟ یہ ان مصدریہ کہلاتا ہے. مصدریہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، اسے کیا مراد ہے؟ دیکھیں شربا کے معنی کیا ہے؟ اس نے پیا، یہ فعل ہے. شربا اس نے پیا. اور یشربو کیا ہے؟ وہ پیتا ہے یا پیے گا، یہ بھی فعل ہے. یہ فعل ہے. کیوں فعل ہے؟ اس لیے کہ ان میں کام کا مفہوم آپ کو پتا چل رہا ہے لیکن ساتھ زمانہ بھی پتا چل رہا ہے، اس لیے ہم فعل کہہ رہے ہیں. شربا
اس میں کام پینے کا ہے لیکن زمانہ بھی پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یشربو اس میں پینے کا کام ہوا ہے اور زمانے کا بھی پتہ چل رہا ہے. تو ایسا کلمہ جس میں کام کا مفہوم زمانے کے حوالے سے پایا جائے وہ فعل ہوتا ہے، جبکہ ایک کلمہ ایسا ہے جس میں صرف کام کا مفہوم پایا جاتا ہے، زمانہ نہیں ہوتا. مثلا پینا. اب پینا جو ہے اس میں کام کا تو پتہ چل رہا ہے لیکن زمانے کا پتہ چل رہا ہے نہیں. تو پینے کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے شرب، پینا. اب یہ شرب جو ہے پینا جس میں کام کا مفہوم تو ہے لیکن زمانہ نہیں پتہ چل رہا، یہ اسم ہے، اس لیے آپ اسے کہتے ہیں یہ شربن، شربن، شربن. اسم ہے تو اس کی تین اعرابی حالتیں ہیں، رفع نصب جر. اب یہ ہے پینا، اور یہ کام کا نام عربی زبان میں مصدر کہلاتا ہے. کام کا نام نیم آف ایکشن مصدر ہے اور مصدر اسم ہوتا ہے. اچھا اب میں نے جو بات کی ہے کہ یہ ان کیا کرتا ہے، یہ فعل سے پہلے آتا ہے اور فعل کو مصدری معنی میں تبدیل کر دیتا ہے. تو فعل تھا اشرب الماء، میں پانی پیتا ہوں، ان لگ گیا تو اب اس نے اس فعل کے معنی کو مصدری معنی میں تبدیل کر دیا، یعنی میرا پانی پینا، میرا پانی پینا. کلیئر ہو گیا؟ اچھا اب ان اشرا، ان کی وجہ سے مضارع خفیف ہونا ہے یا مضارع منصوب ہونا ہے، دونوں ٹرمز میں اس لیے لا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. مضارع خفیف از اکول ٹو مضارع منصوب. ان اشرب الماء، میرا پانی پینا. اچھا اب مجھے بتائیں کہ اس کے شروع میں اگر میں لام جارہ لگا دوں تو ان تو ایک حرف ہے، اس پہ تو لام جارہ کی کوئی تبدیلی نہیں آنی نا، لیکن آپ اس ان اشرب الماء کو کہیں گے اب یہ لام کی وجہ سے جر میں چلا گیا سارا، کیونکہ مصدر بن گیا نا، اسم میں ہو گیا، نہیں ایک مفرد کی تعویل میں ہو گیا نا. یعنی اصل میں مصدر تو تھا شرب، لیکن ان کے ساتھ جب آپ نے فعل استعمال کیا تو یہ بھی مصدر کے معنی میں تبدیل ہو گیا، اور مصدر کے معنی میں تبدیل ہونے کی وجہ سے مصدر کی دو اقسام ہمارے سامنے آ گئی. مصدر ایک تو آپ کا ہو گیا جو اصلی ہے، جو اصل مصدر ہے، اور ایک ہو گیا آپ کا یہ مصدر کی تعویل میں، یعنی تعویلی مصدر ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم اس لام کی وجہ سے کہیں گے کہ ہمارا یہ مصدر جو ہے یہ حالت جر میں ہے، کیونکہ مصدر اسم ہے اور اسم تین اعرابی حالتوں میں ہوگا. تو حالت جر میں آپ کہیں گے نظر ہی نہیں آ رہا، تو ہم اسے محل کے اعتبار سے حالت جر میں کہیں گے. اور پھر ہم جب اس کا انالیسس کریں گے نا تو ایسے کریں گے کہ لام آپ کا جارہ حرف جر، اور یہ ان اشرب الماء، یعنی اس میں ان اشرب، ان آپ کا مصدریہ ہو گیا، یہ ان مصدریہ ہو گیا کیونکہ یہ فعل کو مصدر کے معنی میں کر رہا ہے. اور اشربا جو ہے یہ کیا ہے، فعل پلس فاعل، فعل پلس فاعل. اور الماء جو ہے یہ مفعول، یعنی یہ فعل پلس فاعل پلس مفعول، یہ پورا جملہ جو ہے یہ ان کی وجہ سے مفرد بن گیا، مفرد بن گیا. مفرد بن کر یعنی مصدر کی تعویل میں ہو کر مجرور ہو گیا. اور پھر یہ جار اور مجرور آپ کو پتا ہے کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں جملے میں. اب یہ کس کے متعلق ہیں وہ پیچھے آ رہا ہے. خرجتو میں باہر نکلا، میں باہر نکلا، لی اشرب الماء پانی پینے کے لیے. یعنی اگر اتنا ہی جملہ ہم کریں تو خرجتو کیا ہے، فعل اور فاعل، اور یہ متعلق ہو گیا، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کیا بن گیا، جملہ فعلیہ ہو گیا. اینڈ ریزلٹ یہی آیا آپ کا، یا جملہ فعلیہ ہوتا ہے جملہ اسمیہ ہوتا ہے.
تو خرجتو من الفصلی، من الفصلی ڈالنے تو وہ بھی متعلق ہو جائے گا، لی اشرب الماء. تو یہ پورا انالیسس آپ کے سامنے اس طرح کے جملوں کا بھی آ گیا کہ اس طرح کے جملوں کو آپ نے انالائز کیسے کرنا ہے. تو اصل اب جو نوٹ کرنے والی چیز ہوگی اس سبق میں وہ آپ نے یہ کرنی ہے کہ یہ جو لام ہے اس کے بعد آپ کو مضارع جو ہے وہ خفیف نظر آ رہا ہے یا منصوب نظر آ رہا ہے. کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس ان کی وجہ سے جو کہ پوشیدہ ہے. یہ آپ کو ان نہیں نظر آئے گا، لیکن مضارع کو خفیف یا نصب میں لے جانے والا وہ ان ہے، لام نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو لام جب بھی آئے گا اس کے بعد مضارع آپ کو خفیف یا منصوب نظر آئے گا، یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے بس. اور پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ مصدری معنی میں کرنا ہے. جیسے میں نے کہا پانی پینا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب حروف جارہ پڑھے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف جارہ کی کل تعداد کتنی ہے؟ 17. اور ہم نے پڑھے کتنے تھے؟ 11. کیوں؟ اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ کو قرآن مجید میں جو کثرت سے استعمال ہونے والے حروف جارہ ہیں وہ 11 ہیں. تو باقی جو 6 تھے آخر وہ عربی میں تو استعمال ہوتے ہیں نا، تو ان 6 میں سے ایک ہے منذ، ایک حرف جر ہے. اور حرف جر جب بھی آئے گا اس کے بعد اسم مجرور ہوگا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ منذ کے بعد اسبوعن وہ حالت جر میں ہے، اور منذ کے معنی جو ہیں یہ جو آپ سنس یا فور استعمال کرتے ہیں نا ان معنی میں ہے، یعنی منذ اسبوعن ایک ہفتے سے. وَهُوَ غائب منذ اسبوعن اور وہ ایک ہفتے سے ایبسنٹ ہے. اسمعوا، اب وقفہ آ گیا بیچ میں، یعنی یہ بات کر کے اس نے کہا ٹھیک ہے تم یہاں بیٹھ سکتے ہو آج، اس لیے کہ سیٹ تو یہ حمزہ کی ہے لیکن حمزہ ایک ہفتے سے ایبسنٹ ہے، لہٰذا تمہارے لیے یہاں پر بیٹھنا ممکن ہے. اس کے بعد گیپ کے بعد استاد بولتا ہے اسمعوا. سمع یسمعوا سے فعل امر جمع کا صیغہ اسمعوا، سنو، یا ابنائی اے میرے بچوں، میرے بچوں سنو. تبدعوا، تبدعوا، بدأ یبدأ، با دال حمزہ، با فتح یفتح، بدأ یبدأ شروع ہونا. صیغہ ہے تبدأوا واحد مؤنث غائب کا صیغہ، اس لیے کہ آگے جو فاعل ہے وہ ہے مؤنث. اطلت الصیفی، اطلت الصیفی مرکب اضافی گرمیوں کی چھٹیاں. اطلت الصیفی گرمیوں کی چھٹیاں. تبدأ اطلت الصیفی گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں، گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں. بعد شہرن ایک ماہ کے بعد، گرمیوں کی چھٹیاں ایک ماہ بعد شروع ہو رہی ہیں. این تذهبون، تم کہاں جاؤ گے؟ فی ہذہ العطلۃ، ان چھٹیوں میں. تم ان چھٹیوں میں کہاں جاؤ گے یا تم ان چھٹیوں میں کہاں جا رہے ہو؟ بعض الطلاب، بعض طلبہ. نرید، ہم چاہتے ہیں، ان نذهب، جانا. ٹھیک ہے، نذهب اس کے شروع میں ان لگا تو اس نے ان نے مضارع کو مصدری معنی میں چینج کر دیا، جانا کے معنی میں کر دیا. نرید ان نذهب، ہم جانا چاہتے ہیں، الی بلادنا، اپنے ملکوں کو، ہم اپنے ملکوں کو جانا چاہتے ہیں. المدرس، این ترید ان تذهب انت یا ہاشم، اے ہاشم تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ این ترید ان تذهب انت، انت زور کے لیے، تم اے ہاشم تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ ہاشم، ارید ان اذهب الی مصر، میں مصر جانا چاہتا ہوں. ارید ان اذهب الی مصر، میں مصر جانا چاہتا ہوں. المدرس، لما، کیوں، ترید تم چاہتے ہو، ان تذهب الی مصر، مصر جانا. لما ترید ان تذهب الی مصر، تم مصر کیوں جانا چاہتے ہو؟ ہاشم، ارید ان اذهب الی مصر، میں مصر جانا چاہتا ہوں. لی ازورا، ٹھیک ہے،
زارا یزورو زیارتن، زارا یزورو زیارتن ملاقات کرنا، زا واو را مادہ، باب نصر ینصرو، زارا یزورو زیارتن ملاقات کرنا، یزورو تزورو تزورو ازورو، لی لگا تو ان کی وجہ سے مضارع خفیف ہو گیا، لی ازورا ملنے کے لیے، کس کو ملنے کے لیے؟ مفعول آ گیا اخی، اپنے بھائی کو، میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے مصر جانا چاہتا ہوں، اور پھر بھائی کے لیے آگے آپ دیکھیں صفت آ رہی ہے الذی، وہ بھائی جو، اب الذی اس میں موصول آیا تو آگے صلہ آئے گا یدرسو، پڑھتا ہے، فی جامعۃ الازہر، جامع ازہر میں، ٹھیک ہے، میں مصر جانا چاہتا ہوں اپنے اس بھائی سے ملنے کے لیے جو جامعہ ازہر میں پڑھتا ہے۔ المدرس وَأَيْنَ تُرِيدُ أَن تَذْهَبَ أَنْتَ يَا یوسف، اور اے یوسف تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ یوسف کہتا ہے جی اُرِيدُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى لندن، میں لندن جانا چاہتا ہوں۔ المدرس الا تريد، کیا تم نہیں چاہتے ان تذهب الى بلدک، اپنے ملک جانا، کیا تم اپنے ملک جانا نہیں چاہتے؟ یوسف نعم، جی ہاں، کیا مطلب ہے؟ یعنی جیسا سوال ہے نعم کا مطلب ہے کہ اسی کی آپ ہاں کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے کہا کیا تم اپنے ملک نہیں جانا چاہتے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، یعنی میں اپنے ملک نہیں جانا چاہتا۔ نعم جی ہاں، لا اريد ان اذهب الى بلدی، میں اپنے ملک نہیں جانا چاہتا، هذه السنة، اس سال، میں اس سال اپنے ملک نہیں جانا چاہتا۔ اريد ان اذهب الى لندن، میں لندن جانا چاہتا ہوں، اب آگے وجہ بیان کر رہا ہے، لی ادرسا، پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ میں پڑھوں، پڑھنے کے لیے، پڑھنا مصدر ہو گیا، پڑھنے کے لیے، کیا پڑھنے کے لیے؟ اللغت الانگلیزیت، انگریزی زبان، ہونا کا وہاں، کلیئر ہو گیا جی؟ میں لندن انگریزی زبان پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ المدرس الا یمکنک، کیا یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے؟ کیا ممکن نہیں ہے؟ ان تدرس اللغت الانگلیزیت فی بلدک، کہ تم اپنے ملک میں انگریزی زبان پڑھو، یعنی کیا تمہارے لیے اپنے ملک میں انگریزی زبان پڑھنا ممکن نہیں ہے؟ یوسف نعم جی ہاں، کیا مطلب ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ لا یمکننی ذالک، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، اور اس کی آگے وجہ بیان کر رہا ہے، لی انا، کیونکہ، لی انا لام حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد کبھی بھی انا نہیں آئے گا، انا آئے گا، لی انا، کیونکہ اہل بلدی، میرے ملک کے رہنے والے، یدرسون اللغت الفرنسیۃ، فرینچ پڑھتے، ولا یدرسون اللغت الانگلیزیہ، اور وہ انگریزی زبان نہیں پڑھتے۔ المدرس فی ای کلیۃ تريد ان تدرس فی العام المقبل یا مروان، اب توجہ مروان کی طرف ہوئی، مروان سے استاد نے سوال پوچھا، فی ای کلیۃ، کون سے کالج میں، تریدو تم چاہتے ہو، ان تدرسا پڑھنا، فی العام المقبل آنے والے سال میں، اے مروان آئندہ سال یعنی آنے والے سال میں تم کس کالج میں پڑھنا چاہتے ہو، کس فیکلٹی میں پڑھنا چاہتے ہو؟ تو مروان کہتا ہے جی اريد ان ادرسا فی کلیۃ الشریعۃ، میں فیکلٹی آف شریعہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ المدرس اب
استاد جو ہے موسیٰ سے سوال کر رہا ہے کہ فی ای کلیۃ ترید ان تدرسا انت یا موسیٰ، موسیٰ تم کون سی فیکلٹی میں پڑھنا چاہ رہے ہو؟ موسیٰ لا یمکننی، میرے لیے ممکن نہیں ہے، ان ادرسا بالجامعۃ فی العام المقبل، آئندہ سال میں یا آنے والے سال میں یونیورسٹی میں پڑھنا، میرے لیے آنے والے سال میں یونیورسٹی میں پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ ذالکا، یہ لی اننی مریضن، یہ اس لیے ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ میں بیمار ہوں، وَأُرِيدُ أَنْ أَذْهَبَ، اور میں جانا چاہتا ہوں إِلَى الْوِلَایَاتِ الْمُتَّحِدَةِ، یونائٹڈ اسٹیٹس، للعلاج، علاج کے لیے۔ المدرس شفاک اللہ، اللہ تمہیں شفا دے، شفا یشفی، شفا دینا، ماضی کا صیغہ لگا، دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے، ماضی یا مضارع، اور ماضی لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اچھے شگون کے لیے، یعنی کہ اللہ گویا تمہیں اللہ نے شفا دے دی، ٹھیک ہے، شفاک اللہ، اللہ تمہیں شفا دے۔ امر اب پوچھ رہا ہے، یا استاذ سر، یکاد الجرس یرنو، گھنٹی بجنے والی ہے، گھنٹی بجنے کے قریب ہے، کادا یکادو ہم پڑھ چکے ہیں۔ ارجو، آئی ہوپ، رجا یرجو امید کرنا، ارجو میں امید کرتا ہوں، آئی ہوپ، ان تسمح، سمح یسمح اجازت دینا، ان تسمح لنا، آپ ہمیں اجازت دیں گے، بالخروجی نکلنے کی، الانا اس وقت، قبل ان یخرج الطلاب الاخرون، دوسرے طلبہ کے باہر نکلنے سے پہلے۔ امر نے کیا کہا ہے؟ استاد جی گھنٹی بجنے کے قریب ہے، پلیز، ٹھیک ہے، برائے مہربانی آپ ہمیں دوسرے طلبہ کے باہر نکلنے سے پہلے باہر نکلنے کی اجازت دے دیجیے۔ المدرس بقیہ ثلاث دقائق، بقیہ ثلاث دقائق، 3 منٹ باقی ہیں۔ یمکنکم، تمہارے لیے ممکن ہے، الخروج نکلنا، تمہارے لیے نکلنا ممکن ہے، الانا اس وقت، اب، اخرجو فعل امر، خرج یخرج، اخرج واحد کو، اخرجو تم نکل جاؤ، بہدوء آرام سے۔ ہا دال حمزہ مادہ، ہدا یہدا، ہا دال حمزہ مادہ با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے، ہدأن یا ہدوءن، اس کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنا، رکنا، سکون کرنا، ٹھیک ہے، تو بہدوء آرام سے، خاموشی سے، سکون سے، اخرجو بہدوء آرام سے باہر نکل جاؤ۔ لیں جی سبق ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا، اس کی ایکسرسائزز پہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ خلاصہ سبق کا یہ ہوا کہ آپ کو ان حروف کے بارے میں بتایا گیا ہے جو مضارع کو خفیف کرتے ہیں یا منصوب کرتے ہیں، ان میں سے ان اور لام جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے ہیں، باقی بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے آ جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زبان کے محاورے کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کا ہاتھ سیدھا ہو جائے گا اس پہ، تو پھر انشاءاللہ قرآن مجید میں آپ کو ان ایسے جملوں کو پڑھنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔